بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکرہ القرآن کے سبق نمبر 199 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم 23ویں پارے کا تیسرا سبق پڑھیں گے، جو سورہ صافات کی آیت نمبر 45 سے لے کے آیت نمبر 129 پر مشتمل ہے، جبکہ دورائی 18ویں پارے میں سورہ مومنون کی آیت نمبر 78 سے 118 اور سورہ نور کی آیت نمبر 1 سے لے کے 20 تک ہوگی۔ آیت نمبر 44 پہ پچھلا سبق ختم ہوا تھا، تو آیت نمبر 22 سے کفار کے انجام کا اور ان کے جو کچھ دنیا میں وہ کہتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس کا تذکرہ ہوا۔ اور آیت نمبر 39 میں فرمایا کہ انہیں یعنی وہاں کہا جائے گا کہ تمہیں آج تم بدلہ نہیں پا رہے کچھ اور مگر اسی کا جو تم کیا کرتے تھے، سوائے اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں کے، یعنی وہ محفوظ رہیں گے۔ یہ لوگ ہیں جن کے لیے مقرر رزق ہے، یعنی میوے، اور یہ اعزاز والے ہوں گے، عزت پانے والے ہوں گے۔ یہ نعمتوں کے باغات میں تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہاں بات ختم ہوئی تھی آیت نمبر 44 پہ، اسی کا تسلسل ہے آیت نمبر 45۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یطاف علیہم، گردش میں ہوں گے ان کے لیے، یعنی ان نعمتوں والے باغات میں، بکأس من معین، جام شراب کے جاری چشمے سے، بیضاء لذۃ للشاربین، جو سفید اور لذت والی ہوگی ان پینے والوں کے لیے، لا فیہا غول، نہ تو اس سے سر چکرائے گا، ولا ہم عنہا ینزفون، اور نہ ہی وہ اس سے مدہوش ہوں گے۔ وعندہم، اور ان کے پاس ہوں گی، قاصرات الطرف عین، نیچی نگاہ والی، شرمیلی اور بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں، کأنہم، گویا کہ وہ عورتیں، بیض، انڈے ہوں، یعنی شتر مرغ کے انڈے ہوں، مکنون، چھپا کر رکھے ہوئے۔ شتر مرغ اپنے انڈوں کو صحرا میں ریت میں دبا دیتا ہے تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے، اور اسے جب شک ہو کہ کسی نے دیکھ لیا تو وہ خود انڈوں کو توڑ دیتا ہے۔ فاقبل بعضهم علی بعض، پھر متوجہ ہوں گے وہ ایک دوسرے کی طرف، یتساءلون، یعنی ایک دوسرے سے سوال و جواب کریں گے۔ قال قائل منہم، کہے گا ایک کہنے والا ان میں سے، انی کان لی قرین، بے شک میرا ایک ساتھی تھا، یقول، جو کہتا تھا، اِنک لمن المصدقین، کیا واقعی تم بھی تصدیق کرنے والے ہو ایسی باتوں کی، یعنی دنیا میں مجھ سے یہ کہا کرتا تھا، اذا متنا وکننا، کہ بھلا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے، ترابا وعظاما، خاک اور ہڈیاں، انا لمدینون، تو کیا ہمیں بدلہ دیا جائے گا، کیا ہم اپنے اعمال کا بدلہ پائیں گے۔ قال هل انتم، تو فرشتہ اس سے کہے گا، کیا تم مطلعون، جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ یعنی اہل جنت تذکرہ کریں گے دنیا میں اپنے کافر ساتھی کی باتوں کا، تو فرشتہ کہے گا کیا تم جھانک کر اسے دیکھنا چاہتے ہو؟ فاطلع، پھر وہ جھانکے گا، فرآہ، تو اسے دیکھے گا، فی سواء الجحیم، جہنم کے درمیان۔ قال تاللہ، تو وہ کہے گا قسم اللہ تعالیٰ کی، ان کدت لتردین، یقیناً تم تو مجھے ہلاک کر دیتے، ولولا نعمت ربی، اور اگر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی، لکنت من المحضرین، تو یقیناً تمہاری طرح میں بھی عذاب میں حاضر کیا گیا ہوتا۔ افما، تو کیا یہ حقیقت نہیں ہے، نحن بمیتین، کہ اب ہم نہیں مرنے والے، یعنی اپنے ساتھی کو مخاطب کر کے کہے گا، الا موتتنا الاولی، سوائے ہماری پہلی موت کے جو آ چکی، وما نحن بمعذبین، اور نہیں ہوئے ہم عذاب پانے والے۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، یقیناً یہی کامیابی ہے بہت بڑی، یعنی جہنم سے بچ جانا، جنت میں داخل ہو جانا بہت بڑی کامیابی ہے۔ لمثل ھذا، اسی جیسی نعمتوں کے لیے، فلیعمل العاملون، پس چاہیے کہ عمل کریں کرنے والے،
اذالک خیر نزلا، کیا یہ بہتر مہمانی ہے، مہمان نوازی ہے، ام شجرۃ الزقوم، یا تھور کا درخت، یا تھور کے درخت کی مہمانی. انا جعلناہا، بے شک ہم نے اسے بنا رکھا ہے، فتنۃ للظالمین، ظالموں کے لیے فتنہ یعنی عذاب. انا شجرۃ، بلا شبہ وہ ایسا درخت ہے، تخرج فی اصل الجحیم، جو اگتا ہے جہنم کی تہ میں. طلعوہا کأنہ، اس کے خوشے گویا کہ رؤوس الشیاطین، شیطانوں کے سر ہوں اس کے خوشے، اس طرح خوفناک. فإنہم لآکلون منہا، پس یقیناً وہ یعنی جہنمی کھائیں گے اس میں سے، یعنی تھور کا درخت. فمالئون، پھر وہ بھریں گے، من البطون، اسی سے اپنے پیٹ، یعنی انہیں کھانے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ملے گا. ثم ان لہم علیہا، پھر اس پر مزید ان کے لیے ہوگی، لشوبا من حمیم، آمیزش گرم پانی کی، کھولتے پانی کی. ثم ان مرجعہم، پھر یقیناً ان کا پلٹنا ہوگا، لإلی الجحیم، جہنم کی طرف. انہم الفوا، بے شک انہوں نے پایا تھا، آباءہم ضالین، اپنے باپ دادا کو گمراہ. فہم علی آثارہم یہرعون، تو وہ انہی کے نقش قدم پر دوڑتے رہے، چلتے رہے. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ، اور یقیناً گمراہ ہوئے ان سے پہلے، اکثر الاولین، بہت سے پہلے لوگ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور یقیناً ہم نے بھیجے، فِيهِمْ مُنذِرِينَ، ان کی بستیوں میں خبردار کرنے والے رسول. فانظر کیف کان، پس دیکھیے کیسے ہوا، کیسا ہوا، عاقبۃ المنذرین، انجام خبردار کیے ہوئے لوگوں کا. الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں کے جو اس انجام سے محفوظ رہے. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، اور بلا شبہ ہمیں پکارا نوح علیہ السلام نے. فَلَنِعْمَ الْمُجِیبُونَ، تو کیا خوب ہم فریاد قبول کیا ہی خوب ہم فریاد قبول فرمانے والے ہیں. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، اور ہم نے نجات دی اسے اور اس کے گھر والوں کو، من الکرب العظیم، بڑی مصیبت سے. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ، اور ہم نے بنا دیا اس کی اولاد کو، ہم الباقین، باقی رہنے والے، یعنی انسانیت کی نسل آگے انہی سے چلی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے باقی رکھا اس کا طریقہ یا اس کا ذکر خیر پیچھے آنے والوں میں. سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہو نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں خوبی سے عمل کرنے والوں کو. اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے غرق کر دیا دوسروں کو، یعنی کفر کرنے والوں کو. وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بلا شبہ اسی کے گروہ میں سے تھے، انہیں کے طریقے پر چلنے والے تھے. لَإِبْرَاهِيمَ، بلا شبہ ابراہیم. اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ آیا اپنے رب کے پاس پاک صاف دل لے کر، نروگا دل لے کر. اذ قال لأبیہ وقومہ، جب اس نے کہا اپنے باپ اور اپنی قوم سے، ماذا تعبدون، کس چیز کو تم پوجتے ہو. أَئِفْكًا آلِهَةً، کیا جھوٹے گھڑے ہوئے معبود، دون اللہ تریدون، اللہ تعالیٰ کے سوا تم چاہتے ہو، کیا تمہاری طلب یہی ہے. فما ظنکم برب العالمین، تو کیا خیال ہے تمہارا تمام جہانوں کے رب کے بارے میں. فنظر نظرتن، پھر اس نے دیکھا ایک نظر، فی النجوم، ستاروں کو. فقال انی سقیم، پھر کہا بے شک میں تو بیمار ہوں، یعنی میں یہاں سے جانے کی حالت میں نہیں ہوں. فتولوا عنہ، تو وہ لوگ اس کو چھوڑ کر، فتولوا عنہ مدبرین، بس وہ اس کو چھوڑ کر، یعنی اپنے بتکدہ میں چھوڑ کر چلے گئے. فراغ الی آلہتہم، پھر وہ یعنی ابراہیم علیہ السلام متوجہ ہوا ان کے جھوٹے معبودوں کی طرف. فقال الا تاکلون، اور کہنے لگا، پوچھنے لگا کہ تم کھاتے کیوں نہیں. ما لکم لا تنطقون، کیا ہے تمہیں، تم بولتے نہیں. فراغ علیہم، پھر جا پڑا ان پر، ضربا بالیمین، دائیں ہاتھ یعنی زور سے مارتے ہوئے، یعنی ان پہ جھپٹ پڑے. فاقبلوا الیہ یزفون، تو وہ لوگ آئے اس کی طرف دوڑتے ہوئے. قال تعبدون، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، کیا تم ان کو پوجتے ہو.
ما تنحتون جن کو تم خود تراشتے ہو، واللہ خلقکم وما تعملون حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جو تم بناتے ہو، ہاتھوں سے تراشتے ہو اپنی عبادت کے لیے۔ قالوا ابنوا لہ بنیانا، وہ کہنے لگے کہ بناؤ، آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے بناؤ اس کے لیے ایک عمارت آگ جلانے کے لیے۔ فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، پھر ڈال دو اسے آگ میں۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، بس انہوں نے چاہا اس کے ساتھ چال چلنا۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، پھر ہم نے بنا دیا ان کو ہی سب سے نیچا، سب سے پست۔ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ، اور کہا ابراہیم علیہ السلام نے بے شک میں جانے والا ہوں، إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، اپنے رب کی طرف، وہ مجھے راستہ دکھائے گا، یعنی میں ہجرت کرنے لگا ہوں۔ رب هب لي من الصالحین، اے میرے رب عطا فرما مجھے اولاد نیک لوگوں میں سے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اسے خوشخبری دی ایک بردبار لڑکے کی۔ فلما بلغا، پھر جب وہ پہنچا، معه السعی، اس کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو، قال یا بنی، تو فرمایا میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی کہ میں اذبحک کا ذبح کر رہا ہوں تجھے، فانظر ماذا تری، بس سوچو کہ کیا خیال ہے تمہارا، یعنی تم بتاؤ کہ تمہاری رائے کیا ہے۔ قال یا ابتی، عرض کیا میرے ابا جان، اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، افعل، آپ کیجئے، آپ وہی کیجئے، ما تؤمر، جو آپ کو حکم ہوا ہے، ستجدنی، آپ مجھے پائیں گے، انشاءاللہ، انشاءاللہ تعالی، من الصابرین، صبر کرنے والوں میں۔ فلما اسلما، پھر جب دونوں نے سر جھکا دیا، وتلہ، اور اس نے اسے لٹا دیا، یعنی بیٹے کو لٹا دیا، للجبین، پیشانی کے بل، ونادیناہ، اور ہم نے اسے پکارا، یا ابراہیم، کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، یقیناً تم نے سچ کر دکھایا اپنا خواب، انا کذالک، یقیناً ہم اسی طرح نجزی المحسنین، بدلہ دیتے ہیں خوبی سے عمل کرنے والوں کو۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ سخت آزمائش تھی۔ وفدیناہ، اور ہم نے فدیہ دیا اس کا، یعنی اسماعیل علیہ السلام کا، بذبح عظیم، ایک بڑی قربانی، ایک ذبیحہ کی صورت میں۔ وترکنا علیہ، اور ہم نے باقی رکھا اس کا یہ طریقہ، اس کا ذکر خیر، فی الآخرین، پیچھے آنے والوں میں۔ سلام علی ابراہیم، کہ سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر، کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں خوبی سے عمل کرنے والوں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ وبشرناہ باسحاق، اور ہم نے بشارت دی اسے اسحاق علیہ السلام کی، نبی من الصالحین، جو نیک لوگوں میں اور نبی ہوگا۔ وبارکنا علیہ، اور ہم نے برکت نازل فرمائی اس پر، وعلی اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام پر بھی، ومن ذریتہما محسن، ومن ذریتہما، اور ان دونوں کی اولاد میں، محسن، کوئی تو خوب کار ہے، وظالم، اور کوئی کھلا ظلم کرنے والا ہے، لنفسہ مبین، اور کوئی اپنے اوپر کھلا ظلم کرنے والا ہے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا، اور یقیناً ہم نے احسان فرمایا، علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر، وَنَجَّيْنَاهُمَا، اور ہم نے نجات دی ان دونوں کو، وَقَوْمَهُمَا، اور ان کی قوم کو، من الکرب العظیم، بہت بڑی مصیبت سے، وَنَصَرْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کی مدد فرمائی، فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، تو وہی ہوئے غلبہ پانے والے۔ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے عطا فرمائی ان دونوں کو واضح کتاب، روشن کتاب، ہدایت دینے والی کتاب۔ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے ہدایت فرمائی دونوں کو سیدھے راستے کی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا، اور ہم نے باقی رکھا ان کا ذکر خیر، ان کا طریقہ، فی الآخرین، پیچھے آنے والوں میں۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، کہ سلام ہو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر، انا کذالک نجزی المحسنین، یقیناً ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں خوبی سے عمل کرنے والوں کو۔ انہما من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وَإِنَّ الیاس، اور یقیناً الیاس علیہ السلام بھی لمن المرسلین، ہمارے رسولوں میں سے تھے۔
اذ قال لقومہ الا تتقون، جب اس نے فرمایا اپنی قوم سے کیا تم ڈرتے نہیں، اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، کیا تم پوجتے ہو بال نام کے بت کو، وتذرون اور تم نے چھوڑ رکھا ہے احسن الخالقین اللہ ربکم سب سے بہتر پیدا فرمانے والے یعنی اللہ تعالیٰ کو جو تمہارا پالنے والا ہے، ورب آبائکم الاولین اور وہی رب ہے تمہارے پہلے باپ دادا کا، فکذبوہ پس انہوں نے اسے جھٹلا دیا، فإنہم لمحضرون تو یقیناً وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، الا عباد اللہ المخلصین سوائے اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں کے جو کہ محفوظ رہیں گے، وترکنا علیہ فی الآخرین اور ہم نے باقی رکھا اس کا طریقہ، اس کا ذکر خیر پیچھے آنے والوں میں۔ آیت نمبر 129 پہ آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا۔ آج کے سبق میں 85 آیات تھی جن میں الفاظ کی تعداد تھی 513، جبکہ وہ الفاظ جو اس سبق سے پہلے ہم نے نہیں پڑھے وہ ان 513 میں سے صرف 37 تھے، گویا 476 الفاظ ایسے تھے جو الحمدللہ پچھلے اسباق میں پڑھ لینے کی وجہ سے ہمارے لیے اجنبی نہیں تھے، اور ان 37 نئے الفاظ کے نتیجے میں ہمارے ذخیرہ الفاظ میں جو اضافہ ہوا ہے اس کے بعد قرآن حکیم کے کل الفاظ کا 55.21% توفیق ربانی سے ہمارا کور ہو چکا ہے، جبکہ عملاً ہم نے آج کے سبق تک جو الفاظ سیکھے ہیں وہ 7738 ہیں، جبکہ پڑھے ہم نے 67,570 ہیں، لیکن ان میں سے صرف 7738 ہمیں سیکھنے پڑے ہیں، تو گویا 7738 الفاظ سیکھ کر ہم قرآن حکیم کے 90,500 الفاظ میں سے 55% حصہ ہمارا توفیق ربانی سے کور ہو چکا ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے قرآن حکیم کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور قرآن حکیم کی تلاوت کو صبح و شام اپنی زندگیوں کا وظیفہ بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ مالک الملک ہمارے تمام حاجتوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرمائیں، ہماری مشکلات کو آسان فرمائیں، اپنی رحمتوں کے دروازے ہم پہ کھلے رکھیں، آزمائشوں سے بچائیں، اشرار کے شر سے ہمیں محفوظ رکھیں، ارض پاکستان کی حفاظت فرمائیں اور دین متین پر عمل کرنے کے لیے آسانیوں کا ماحول پیدا فرمائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔